فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر شکر کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ اب نماز اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنا یہ بھی مشکلات کو ٹالنے کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہے، اور صبر جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ صبر کے ذریعے بھی ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں، آنے والی مشکلات پر مدد چاہتے ہیں۔ ان دونوں کا یہاں پر خصوصی طور پر حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ دونوں مشکل کام ہیں۔ نماز پڑھنا بھی ظاہراً اعمال میں مشکل کام ہے کہ 5 وقت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا، کسی کام میں، کسی روٹین میں، کسی عمل میں اپنے آپ کو ایک دم بندہ اس طرف لے آتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک انسان کے لیے ظاہری طور پر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس کو اپنا لیتا ہے تو اس کے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے۔ ایسے ہی صبر کرنا کسی بھی مشکل آنے پر یہ بھی ایک مشکل چیز ہے۔ کسی کے ہاں کو فوتگی ہو جائے، والد چلا جائے، بیٹا چلا جائے، اس پر صبر کرے، کاروبار میں لاس ہو جائے، اس پر صبر کرے، اور بہت ساری مثالیں ایسی کہ جب اس طرح کا مشکل کام درپیش ہو اس پر صبر کرے۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر ہم منہ سے بھی ناشکری کر رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر کہیں جی میں صبر بھی کر رہا ہوں، تو صبر یہ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ بالکل خاموش ہو جائے، بالکل خاموش ہو جائے۔ آنکھوں سے آنسو آنا کسی کی فوتگی پر یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ آنسو آ سکتے ہیں لیکن ناشکری کا جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ جملہ منہ سے تو کیا نکلے، دل میں بھی اس کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے یہ مجھ سے ہی ایسا کیوں کیا، میرا ہی بیٹا مجھ سے کیوں لے لیا، میری ہی بیٹی مجھ سے کیوں چھین لی۔ یا چھیننا بھی لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح کے جملے بولنا، یا میرے ہی کاروبار میں نقصان ہونا تھا، جب بھی میں کاروبار کرتا ہوں مجھے ہی نقصان ہو جاتا ہے، یہ سب جملے صبر کے منافی جملے۔ خاموش ہو جائے، بالکل اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، یہ ہے صبر۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، انسان سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے خصوصی طور پہ ان کا ذکر فرمایا۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام بھی جب بھی آپ کو کوئی مشکل مہم درپیش ہوتی، کسی جگہ جہاد میں جانا ہوتا، کوئی بھی مشکل کام درپیش ہوتا، تو کیا کرتے؟ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام جب بھی کسی مشکل مہم کی طرف جاتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب مشکل مہم درپیش ہوتی ہے تو اپنے سے پہنچ والے لوگوں کو کالز کرتے ہیں، بھائی مہربانی کرنا یار ذرا آگے کال کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے مدد چاہتے ہیں۔ حضور کیا کرتے تھے؟ نماز سے مدد چاہتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو ہم عموماً ایک جملہ سنتے ہیں صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ مشکل کام میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دو گانا ادا کرو، اس سے دعا کرو، وہی مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ان طریقے سے نماز سے مدد چاہے، اور جب کوئی بھی مشکل معاملہ سر پر آ جائے تو صبر کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں نفس کو ایسی چیز سے روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ نفس ہے مطلب ہماری جان ہے، جس چیز پر رکنے کا تقاضا عقل بھی کرتی ہے، شریعت بھی کرتی ہے،
اس سے روک لینے کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے بدنی صبر۔ بدنی صبر کیا ہے؟ جیسے کوئی مشقت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز بازو کی ٹوٹ پھوٹ گئی، یہ بدنی صبر ہے۔ ایک ہے نفس کا صبر۔ نفس کا صبر کیا ہے؟ باطنی خواہشات، میں اچھا بینک بیلنس حاصل کر لوں، میں جناب بہت اچھی زندگی، لائف سٹائل میرا بہت اچھا ہو جائے۔ اب یہ چیزیں خواہش تو ہے، لیکن اس پر صبر کریں۔ یہ ہونے، ایک تو یہ ہے نا کہ جو حاصل ہی نہیں کر سکتا، ایک تو وہ ہے جو غریب ہے، وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس کا صبر اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ جو یہ سب چیزیں اپنا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ عاجزی میں رہتا ہے، اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا، بس اتنی جتنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اتنا استعمال کرتا ہے، وہ صبر ہے۔ یہ مطلب کوئی غریب یہ سمجھے کہ میں جناب صبر کر رہا ہوں، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس تو بہت اچھا لائف سٹائل ہے ہی نہیں ہے، وہ غریبانہ زندگی گزار رہا ہے، اس پر بھی وہ صبر کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ صحیح صبر اس وقت آئے گا کہ جو بہت زیادہ امیر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے، بہت زیادہ اپنی لائف سٹائل کو بہت زیادہ لوگوں میں شو مینٹ نہیں کر رہا، شو آف نہیں کر رہا، تو اس کے لیے یہ اس کا صبر جو ہے وہ زیادہ اجر والا ہوگا۔ صبر کے بے شمار قسم کے فضائل ہیں، آپ بے شمار جگہ پر سنتے رہتے ہوں گے، تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھ فرما لیجئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے لی ہوئی چند باتیں ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ جو صبر آج دنیا میں کرے گا، قیامت والے دن لوگ اس پر حسرت کریں گے۔ اب اس آیت کے اندر ایک اور دوسری بات بڑی پیاری ہی ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیا ہے؟ خدا ہے؟ بولیے نہیں نا، نماز خدا نہیں ہے۔ نماز خدا کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک بندگی ہے جس سے ہم رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اچھا صبر کیا ہے جی؟ خدا ہے، صبر بھی کہہ رہے خدا ہے کہ صبر ہم کریں گے تو ہم صبر کے ذریعے رب کا قرب حاصل کریں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب رب فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو نماز اور صبر جب غیر خدا ہے تو کوئی شخص اس بات پر حسر کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین میں مدد صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد حاصل کرنا یہ شرک ہے، تو پھر کیا اللہ قرآن میں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی ہے نا، عقلی بات ہے کہ اللہ قرآن میں شرک کی تعلیم تو نہیں دے سکتا۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور یہ بھی ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے یہ دونوں چیزیں، نماز بھی اور صبر بھی، یہ دونوں چیزیں جب اللہ سے علاوہ ہے، تو جب اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں سے مدد حاصل کرو، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علاوہ بھی کسی سے مدد حاصل کرنے کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کسی اور سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ نماز ہے، صبر ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کے علاوہ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ بھی اللہ کی قرآن کی آیت ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ اب بندوں کو مدد کرنے کا کہا جا رہا ہے نا کہ بندہ مدد کرے ایک دوسرے کی، کس میں؟ نیکی کے کام میں اور تقویٰ کے کام میں۔ تو جب بندے بھی مدد کر سکتے ہیں، نماز بھی مدد کر سکتی ہے، صبر بھی مدد کر سکتی ہے، تو کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ، اور کیسا ہی بدبخت عقیدہ ہے ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے مدد نہ مانگنا شرک ہو جائے گا۔ کیسے یہ تو انبیاء سے بغض رکھتے ہیں نا، انبیاء سے ہی صرف بغض ہے کہ کیونکہ وہ انبیاء کے لیے اثر کرتے ہیں کہ نبی سے مدد نہ مانگنا، ولی سے مدد نہ مانگنا شرک ہو جائے گی۔ اور قرآن میں خود رب کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی، جب ایک عام مومن کی مدد کر سکتا ہے تو نبی اور ولی کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جتنا ان کو رب نے اختیار دیا ہے اس اختیار کے اندر وہ اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ اختیار ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک جناب ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے، وہ اس کے اندر رہ کر مدد ضرور کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ایسی بات سے لوگوں سے گمراہ کن عقیدے سن کر ہم گمراہ نہ ہو جایا کریں کہ نہیں جی یہ تو یوں ہے تو وہ ہے، تو وہ
چارٹ بھی بڑے ملتے ہیں جو مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، جبکہ مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چیزیں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن بڑا لطف دیتا ہے، اگر ہم قرآن کو قرآن کی روح سے نکال کر پڑھیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔